الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولاي يا حبيب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام منتظمین محفل اور میری دانست میں آپ سب کا آنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے بات، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ سب کو اس گئے گزرے نفسا نفسی کے دور میں اپنے وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع گزارنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ سورہ زلزال کی آخری دو آیات جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دو آیات سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ انسان کا جو ذرے کے برابر بھی عمل ہوگا وہ اچھا یا برا ہوگا، اس کا سوال ہوگا. اچھا یا برا ہوگا اس کا سوال ہوگا. تو یارو آج کی محفل کا پہلا سبق ہے کہ آپ کا ہر عمل ایسا ہو جس کا آپ جواب دے سکیں. اللہ ہر عمل ایسا ہو یا اس کا جواب دے سکیں. اگر جواب نہیں دے سکتے پھر وہ عمل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، میں پاکستان سے آیا تھا ضرور تھا، لیکن اس رونق اور عشق سے لبریز جذبات کو دیکھ کر یقین مانے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سب کے اندر رہنے والا کوئی دوست ہوں. سبحان اللہ. جو محبت سے نعتیں پڑھی گئی، جو محبت سے آپ لوگ ابھی بھی جوک در جوک آ رہے ہیں، میں گزارش کروں گا اگر آگے آپ کے تھوڑی تھوڑی جگہ ہے تو آگے ہو جائے، کیونکہ دوست ابھی بھی آ رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے پلیز. تھکے تو نہیں ہیں؟ الحمدللہ. سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس رسول سے روگردانی نہ کرنا، اس سے منہ نہ پھیرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کے بارے میں کبھی چھوٹی سوچ نہ رکھنا، اس کے بارے میں کبھی منفی سوچ نہ رکھنا. جب اس کے ذکر کی بات آئے تو ہمیشہ مثبت رہنا، ہمیشہ وفادار رہنا، ہمیشہ تمہارے عمل سے غلامی نظر آئے، برابری نظر نہ آئے. ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ پھیرنا.
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر آج میں آپ کے لیے صرف 3 سبق لے کے آیا ہوں۔ بہت کچھ ہے اس آیت پہ کہنے کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم بات کہی ہے، تو جو ایڈریس کیے جانے والے لوگ ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر ہم اس کا ترجمہ تھوڑا بدل کے کریں تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے لوگوں، اے میرے اپنوں، جو مجھے جانتے ہو، جو میرے ہو، جو میرے مصطفیٰ کے ہو، وہ میری بات سنو۔ تو اللہ نے یہاں 2 کیٹیگریز کر دی۔ ایک وہ جو میرے ہیں وہ آگے آ جائے، اور جو میرے نہیں ہیں ان سے میرا تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن بھی ہمیں الگ الگ کر کے ڈیل کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، چونکہ یہ بات اپنوں کو سمجھانے والی ہے۔ تو یارو، جب بات عدم مصطفیٰ کی ہوتی ہے، جب بات تعظیم رسالت کی ہوتی ہے، جب رسول سے وفا کرنی ہوتی ہے، تو بات مومنوں سے کی جاتی ہے۔ بات ان کو بٹھا کے سمجھائی جاتی ہے جن کے دل میں ایمان ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ بھی شروع کرتا ہے کہ ایمان والے آگے آ جائیں، ان سے بات کروں گا، باقی چلے جائیں، باقیوں سے میرا واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات ان کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ ادب کرے، یہ بات ان کے لیے نازل ہی نہیں ہو رہی کہ وہ اطاعت کرے، لہذا اپنوں سے بات ہو رہی۔ پہلا سبب۔ تو کچھ باتیں اپنوں والی ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس بیان کے بعد لڑائیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ جو باتیں اپنوں کی ہیں، جو اپنے نہیں ہیں، ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، لڑائی کیسے؟ ان کے لیے تو وہ بات نازل ہی نہیں ہوئی۔ ابھی جو سر نے کہا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہے، یہ بات دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے بھی نصیب میں لکھ دے، اللہ ان کے مقدر میں لکھ دے۔ یہ جتنی عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، ان کے بھی کسی اولاد میں، کسی بچے میں، کسی گھر میں، خانواتے میں یہ رحمت نازل ہو جائے، وہ بھی اس اجر کو پا لے۔ آگے چلیے، فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کتنی ہستیاں بیان ہو رہی ہیں؟ 2۔ آگے فرمایا وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ، اب پیچھے کتنے لوگ بیان ہوئے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ آگے عقل کہتی ہے کہ اگر پیچھے 2 لوگ بیان ہوئے ہیں تو آگے کتنے ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے۔ آگے اللہ نے ایک فرمایا کہ جو رسول تمہارے بیچ ہے، جو مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن ہے، لوگوں اس سے یوں گردانی نہ کرے۔ تو سوال آتا ہے مولا تو کہاں ہے؟ سوال یہی آتا ہے، ابھی تو نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اب فرماتے رسول کے ساتھ رہنا، تو مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا سن لو، میں قرآن میں یہی سمجھاتا ہوں کہ جب بات میری اور میرے مصطفیٰ کی آئے تو مصطفیٰ سے جڑے رہنا، وہی مصطفیٰ سے تعلق میرا تعلق ہوگا، وہی مصطفیٰ سے عشق مجھ سے عشق ہوگا، وہی مصطفیٰ کی رضا میری رضا ہوگی، وہی مصطفیٰ کی وفا میری وفا ہوگی۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے کہ اللہ اللہ نہیں کرتے، مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے ہیں، تو یہی تو آیت سمجھا رہی ہے کہ جو مصطفیٰ مصطفیٰ کرے گا، اللہ کہتا ہے میں وہ رب رب لکھوں گا، وہ خدا خدا لکھا جا رہا ہے۔ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ، مصطفیٰ سے روگردانی نہ کرنا۔ آج کا موضوع یہی ہے، وَلَا تَوَلُّوا، یہ لفظ یاد کر لیتی ہوں، وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ، میرے ساتھ بولے، وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کرنا۔ اب سمجھتے ہیں بے وفائی کیا ہے، اب سمجھتے ہیں وفا کیا ہے۔ آج یہاں سے کچھ وفا کے پھول لے کے جاتے ہیں، آج یہاں سے کچھ بے وفائی ختم کر کے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جب اللہ رب العزت پہلے دو چیزیں بیان کرتا ہے اور پھر جو زیادہ مضبوط ایسا حکم جس پہ عمل کروانا لازم ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب منافقت کی تعریف کیا ہے، عیسائیت کی تعریف کیا ہے، یہودیت کی تعریف کیا ہے؟ ان کے کلمے کو اگر پڑھیں تو کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور آگے ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، آگے موسیٰ کلیم اللہ بدل گیا، فرمایا یہ میرے نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب لا الہ تو توحید وہی ہے، لیکن ولا تولوا عنہ، یار کی وفا نظر نہیں آ رہی، فرمایا یہ بھی میرے نہیں ہے۔ اب آپ خوش نصیب آ گئے، آپ جمع ہوئے، آپ سب نے مل کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں، یہ آگے آ جاؤ، ولا تولوا عنہ، یہ میرے یار کے وفادار ہیں، یہ میرے یار کے وفادار ہیں۔ لہذا اپنوں کو بلا لیا کہ بس یہ وفا رکھنی ہاتھ میں، تب تمہیں مسلمان بھی مانوں گا، تب تمہاری عبادات بھی قبول کروں گا، تب تمہاری غلطیاں کمیاں بیشیاں سب معاف کر دوں گا، اگر یار راضی رہا، اگر یار راضی رہا۔ اب یہاں سے قرآن کو دو کالم میں بانٹ لیتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو میرا حاضری کا مقصد پورا ہوگا۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک دو طرح کی بات کرتا ہے، دو طرح کا حکم نازل کرتا ہے۔ ایک کالم بناتے ہیں رحمان کا، اب رحمان کے تابعدار رسول آ گئے، رسول کے تابعدار صحابہ آ گئے، بزرگان دین آ گئے، اسی کالم میں ماں باپ آ گئے، اسی کالم میں حافظین آ گئے، طالب علم آ گئے، تمام اچھے لوگ آ گئے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ پہلا کالم بن گیا۔ دوسرے کالم میں رحمان کے مقابل شیطان آ گیا، پھر شیطان کے نیچے شیطان کے پیروکار آ گئے، حرام کھانے والے آ گئے، نماز چھوڑنے والے آ گئے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی سختی ہونے والی ہے، اجازت ہے؟ نماز چھوڑنے والے آ گئے، ایک طرف نعرہ لگے کہ آقا علیہ السلام کی نام پہ جان قربان، اور دوسری طرف نماز نہ پڑھے تو جان منافقوں والی ہو گئی۔ رسول پاک کی سنت ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی کوئی بیوی کبھی روئی نہیں۔ ہمارے گھروں میں بیویاں روتی ہوں تو رسول پاک سے وفا ہو رہی ہے۔ رسول پاک نے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے ان کو کبھی حرام نہیں کھلایا، یہ بھی اتنی ہی بڑی سنت ہے جتنی داری ہے، تو ہماری اولاد حرام نہ کھائے، اتنی ہی بڑی سنت ہے، یہ ہوگی وفا۔ رسول پاک کی ساری زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، یہ ہوگی وفا کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں۔ رسول پاک کی ساری زندگی میں کبھی گندی نظر سے کسی کو دیکھنا نہیں ہے، تو یارو آئیں مرد بنتے ہیں۔ فرمایا مرد وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو کھاڑے میں پچھاڑے، مرد وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کرے۔ تو مرد بنتے ہیں، بری سوچ، گندی نظر، گندا خیال جب آئے مرد بنے کہ میرے آقا نے نہیں سوچا تھا، میں نے بھی نہیں سوچا۔ اس کالم سے نکلنا ہے یارو، آج اس کالم کو خالی کرنا ہے، اس کالم کو، شیطان والے کالم کو۔ غیبت نہیں کی میرے آقا نے کبھی، کسی کی غیر موجودگی میں برائی
نہیں کی آقا نے. امتی بنے پھر نعت پڑھنے والے, پھر آقا کا میلاد منانے والے امتی. ایک ہم اپنے ہوں اور فالو کسی اور کو کر رہے ہوں, اس کالم والے بنے. یہ دو کالم سمجھ آ گئے. اب اس کالم میں اے رحمان والے میں اللہ نے اپنے اختیارات رسول پاک کو دے دیے. رسول پاک نے زندگی میں 10 صحابہ اکرام کو جنت دے دی. جنت کو کون دے سکتا ہے؟ جو مالک ہو. جنت مالک دے سکتا ہے نا. اب آقا نے 10 بندوں سے کہا کہ تم اشرا مبشرہ بن گئے, یہ لو جنت کی گارنٹی لے لو, تو مالک بنا دیا نا اپنے. تو اللہ نے اپنے کالم والوں کو نواز دیا. رسول پاک نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. اور یہاں ایک نکتہ جو شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو, مسلمان شخص کی ماں کے قدموں میں جنت ہے. دھیان سے سنیں, ماں کا مسلمان ہونا بھی کہیں نہیں لکھا. اللہ, دھیان سے سنیں, ماں کافر ہے تب بھی مسلمان شخص کی جنت اس کی قدموں میں ہے. اللہ. لہذا یارو, ماں جنت کی مالک ہے. تو اسی کالم میں ہے تو جنت کی مالک بنایا. پھر فرمایا رب کی رضا کس کی رضا میں ہے؟ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. تو رب نے اپنی رضا کا مالک باپ کو بنا دیا. اس کالم میں ہے. اللہ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے کہ یہ میرے ہیں. یہ کون ہے؟ میرے ہیں. ان کو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. جب ان کی بات آئی رسول پاک کے پاس چلے گئے. فرمایا انی لا املک نفسی, مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا, میں تو اپنا بھی مالک نہیں ہوں. پھر ان کے بارے میں اچھا کچھ بتا دیں ہمیں. فرمایا مجھے غیب نہیں آتا, مجھے کچھ بتانا, چونکہ یہ کالم اپنا نہیں ہے. یہ کالم جب اس کالم کی باری آتی ہے آقا پوچھتے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مانگو کیا مانگنا ہے. یہ کالم اپنا ہے. جب کالم بدلتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے. اب ہماری کم عقلی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کالم کے احکام جو رسول پاک نے, اللہ نے غیر مسلموں کو کہے تھے, جو مسجد سے باہر لوگ ہیں, جو اپنے نہیں ہیں, ان کو کہا تھا کہ لنگر تمہیں نہیں ملنا. ہاشم صاحب آ رہے ہیں, شیخ ہاشم صاحب آ رہے ہیں, ان کے پاس کچھ تبرکات ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. آج یہ بھی آپ کی خوشی سے. اب ہم کہیں گے جو باہر کھڑا ہے اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے, اس کے لیے وہ تبرکات نہیں ہے, وہ لنگر اس کے لیے نہیں ہے. اب کوئی باہر جا کے کہے کہ قاری صاحب نے تو کچھ بھی نہیں بتایا, مسجد میں تو تبرک تھا ہی نہیں, شیخ صاحب تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے, تو یہ جہالت ہوگی, کم عقلی ہوگی. جو لوگ قرآن سے وہ تعلق اٹھاتے ہیں جو دوسرے کالم والوں کا ہے, جو غیر مسلموں کا ہے, جو نہ بیگانوں کا ہے, تو وہ لوگ قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ دیکھو جی رسول کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں بتا. بھائی دیکھو کس کے لیے کہہ رہا ہے. اگر یہ سمجھ آ جاتی ہے ہمیں کہ قرآن کو اپنوں کے لیے الگ پڑھنا ہے اور غیروں کے لیے الگ پڑھنا ہے, تو ہمیں دین سمجھ آ جائے. ہمیں دین سمجھ آ جائے. اور سمجھ کیسے آئے گا؟ آئیے ولا تولو عنہ سے پوچھتے ہیں. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کے 2 حصے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں. پہلا حصہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے, اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اس کو ہم الگ پڑھتے ہیں. اس کا دوسرا حصہ ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے. پہلے فرمایا بانٹنے والا میں ہوں,
اللہ مجھے دے رہا ہے. پھر فرمایا جس کو اللہ چاہے کہ اس کو دین سمجھ آئے تو اسے دین کے اندر طالب علم بننا سکھاتا ہے. باندھ کون رہا ہے؟ باندھ کون رہا ہے؟ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ، رسول سے روگردانی نہیں کرنا، ورنہ تم قرآن پڑھو گے اور قرآن تم پہ لعنت بھیجے گا. تم مسجد میں آؤ گے، تم منافق ڈکلیئر ہوگے. حتیٰ کہ غزوہ خیبر ہو رہا ہے، صحابہ ایک شخص کے بارے میں بتاتے ہیں آقا ہم نے اسے لڑتے دیکھا، جانفشانی سے لڑا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. آقا نے فرمایا وہ منافق ہے، جہنم میں جائے گا. لڑا کس کی طرف سے؟ مسلمانوں کی طرف سے. اور غزوے میں لڑا جہاں رسول پاک موجود ہیں، رسول پاک موجود ہیں، صحابہ رش کر رہے ہیں. اتنا بہادر. آقا نے فرمایا جہنمی ہے. ایک صحابی کہتے میں کانپ گیا کہ میری سرکار نے فرمایا سچ ہوگا، کبھی بدل نہیں سکتا. فرماتے میں نے اپنی جنگ چھوڑی، اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد اس کو زخم لگا، صحابہ کا بازو کٹ جاتا، وہ بازو پکڑتے اور آقا کی بارگاہ میں آتے. آقا کٹ گیا، سرکار لعاب دہن لگاتے جوڑ دیتے. سبحان اللہ. ایک صحابی کا تیر لگا، آنکھ نکل گئی. آنکھ ایسے ہاتھ میں پکڑی ہے، حضور آنکھ نکل گئی. آقا نے آنکھ رکھی، بسم اللہ پڑھی، لعاب لگایا، آنکھ جوڑ دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کو تلوار لگی، وہ آقا کے پاس نہیں آیا، آقا کی بارگاہ میں نہیں آیا. زخم گہرا تھا، اپنے ہی پیٹ میں تلوار ماری اور خودکشی کر لی. اللہ. خودکشی حرام تو جہنم میں چلا گیا. غزوہ تبوک، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے. آپ نے سنا ہوگا. پوچھا صدیق گھر میں کیا ہے؟ میں آقا اللہ اور اس کا رسول ہے. اب اتنی تعریف سنی حضرت ابوبکر صدیق کی، ایک اور منافق بھی آ گیا، حضور یہ میرا سامان بھی لے لیں. میں گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے. میں لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. جس کے گھر میں کچھ نہ ہو اللہ اس کا رسول ہو، مصطفیٰ قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول نہ ہو وہ کچھ بھی لٹا دے، میرا مصطفیٰ قبول نہیں کرتا. تو یہاں ایک میسج دے رہا ہوں جو میری ماں نے مجھے سکھایا. اللہ اکبر. میری ماں بظاہر اسکول گوئنگ نہیں تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کھانے کو. کہتی چلو پہلے درود پڑھ کے سناؤ. اللہ. سبحان اللہ. پہلے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرو، پھر نعت کو سناؤ. کھانا وہی ہے جو روز کھانا ہے. تو یارو یہ نصیحت ہے، اپنے بچوں کی جھجک اپنے سامنے دور کریں، پھر یہاں جھجک دور ہوگی. اپنے بچوں کو آقا کا نعت خواں بنائیں، اپنے بچوں کو آقا کے ترانے گانے والا بنائیں، آقا کے نغمے گانے والا بنائیں، آقا کا نام نامی لینے والا بنائیں. اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے پیر کے گیتم گاؤ، جگری رین کڑکتے گزری ان کو گرا بلواؤ. تو بچوں کے دلوں میں اس طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں. اب ولا تولوا عنہ یاد ہے سب کو. اب آئیے قرآن کو دوبارہ پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنی دفعہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی یا وفا جو بھی بیان کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کر لے بے شک اس نے میری اطاعت کر لی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. پھر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. ان ساری آیات کو جمع کر لے، نچوڑ یہ ہے کہ اللہ ہمیں مصطفیٰ سے جوڑ رہا ہے کہ اطاعت کی بات ہے، آؤ مصطفیٰ کی
اطاعت کرو، میری ہو گئی. محبت کی بات ہے، آؤ مصطفیٰ کی محبت کرو، میری محبت ہو گئی. اطاعت، فرما برداری، وفا، ہر سب کچھ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگ جاؤ، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر رسالت، یا رسول محمد اللہ، مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. لیکن اس کے برعکس پورا قرآن پڑھے، کہیں نہیں لکھا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو تو رسول کی ہو گئی. کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی بے شک اس نے رسول کی نافرمانی کی. یہ ضرور لکھا ہے کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، جب بھی مخلوق کی بات کرتا ہوں میں اپنے سے پہلے مصطفیٰ کو رکھتا ہوں. اب تم جب بھی میری بات کرنا اپنے سے پہلے مصطفیٰ کو رکھنا، تب سبحان اللہ. ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں. اب آئیے قبر کے سوالات. ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ، مصطفیٰ سے بے وفائی نہ کرنا. بخاری اور مسلم شریف جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، مستند متفق علیہ کتاب ہے، ان کے اندر جب قبر کے سوالات ہم پڑھتے ہیں کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے، کتنے سوال ہوں گے جی؟ پہلا کون سا؟ من ربک، آپ کا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینک، آپ کا دین کیا ہے. تیسرا سوال من نبیوں کا سوال ہی نہیں ہے. یہ ہمیں غلط پڑھایا گیا. مجھے بتائیں روئے زمین کا کوئی کافر ایسا ہے جو نہیں جانتا ہو کہ مسلمانوں کے نبی کا کیا نام ہے؟ جانتا ہوگا. اب اگر مجھ سے سوال ہو کہ من نبی ہو، میں کہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سوال ہو من نبی ہو، وہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا اور حضرت صدیق اکبر کا جواب ایک ہو گیا. ان کی قربانیاں کہاں، اللہ اکبر، میں کہاں؟ تو پھر یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ اللہ نے سوال بدل دیا، اللہ نے سوال بدل دیا. اور قربان جائے امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں نے پہلے دو سوال لکھے نہیں. پوری بخاری میں من ربک سوال نہیں لکھا، پوری بخاری اور مسلم میں ما دینک سوال لکھا ہی نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ قبر کا سوال ان کی دانش میں ایک ہی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، آپ کی اس گلی میں بہت سارے لوگ ہوں گے نا، ہم صبح سب کو اکٹھا کرتے ہیں جی اس گلی والے آ گئے، 100 بندے آ گئے. اچھا بتائیں رات کو محفل کتنوں نے اٹینڈ کیے؟ اب 100 میں سے 20 چلے گئے، 80 رہ گئے. اب میں تیسرا سوال کرنے لگا، تو آپ سے کتنے سوال ہوئے؟ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے محفل کتنوں نے اٹینڈ کی ہے؟ آپ رہ گئے 80. آپ سے تو ایک ہی سوال ہوا نا. پہلے اس نے فرمایا کہ رب کون ہے، آتش پرست نکل جائے، مشرک نکل جائے. اب توحید پرست آ گئے. اب اس میں آدم علیہ السلام کے لوگ بھی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے لوگ بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی آ گئے، اور مسلمان بھی آ گئے. اب سوال کرنا ہے مسلمانوں سے. پھر دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اب دینی الاسلام، آدم علیہ السلام والے لوگ نکل جائیں، ابراہیم علیہ السلام والے لوگ نکل جائیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام والے لوگ نکل جائیں، مسلمان رہ گئے. تو مسلمانوں سے کتنے سوال ہوئے؟ ایک ہی ہوا نا. اس لیے امام بخاری نے پہلے دو سوال ذکر نہیں کیے. اب سوال سنیے، پھر ہم آتے ہیں وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ. آقا علیہ السلام کی قبر میں زیارت کروائی جائے گی. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کھڑے ہوں گے، فرشتہ سوال کرے گا کہ اے مردے، اے میت، کھڑی ہو اور بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. بتا دنیا میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ اللہ بتا تیرے چہرے پہ پھول کھلتے
ہوتی ہے, نیند خراب ہوتی ہے. اگر یہ سارا کچھ کرتا تھا تو آج جہنم میرا انتظار کر رہی ہے. ما كنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ اب علیہ میرے استاد محترم حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہ آقا کا نام کیوں لیا جائے گا؟ آقا کا نام کیوں لیا جائے گا محمد؟ صلی اللہ. جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں کوئی اپنا نہیں ہوتا اور وہاں ہمیں اچانک پتہ چل جائے, جیسے عامر بھائی میرے دوست ہیں, میرے عزیز ہیں, آصف بھائی میرے دوست ہیں, میرے عزیز ہیں, میں کسی نئی جگہ پہ جا رہا ہوں اور وہاں اچانک مجھے بتایا جائے کہ عامر بھائی آصف بھائی آئے ہوئے ہیں, تو مجھے حوصلہ ہوگا, سبحان اللہ. مجھے حوصلہ ہوگا. بالکل. اب میت ابھی موت کا ذائقہ چکھ کے آئی تھی, من ربک ہو گیا, ماں دینک ہو گیا, اشارہ کیا کہ یہ جو ہستی کھڑی ہے اس کا نام محمد ہے, سبحان اللہ. جن کے نام پہ تو راتیں جاگتا تھا, جن کے نام پہ تو اپنے بچوں کے نام رکھتا تھا, یہی محمد ہے, اٹھ اور ان کے قدموں سے لپٹ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غلام ہوگا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو غلام ہوگا وہ کہے گا مر کے پہنچا ہوں ان کی چوکھٹ پہ, اب نہ روکو مجھے خدا کے لیے. اور حضرت صاحب چشتی لکھتے ہیں کہ ہے تو بھی صاحب عجیب انسان ہائے ہائے سبحان جو اللہ. خوف محشر سے ہے ہراساں, ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب. اللہ اکبر. سبحان ارے اللہ. تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. ولا تولوا عنہ, ولا تولوا, آقا سے روگردانی نہ کرنا. اللہ. آج کی آخری بات حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تمیتون کما تحیون, سبحان اللہ. تمہاری موت ایسے ہوگی جیسے تم نے زندگی گزاری. اللہ. جن نظریات پر, جن عقائد پر, جن افعال پر, جن سوچ کے زاویوں پر تم نے زندگی گزاری ہے, انہی معاملات پر تمہاری موت ہوئی ہے. وَتُحْشَرُونَ كَمَا تُمِيتُونَ, اور جن معاملات پہ تمہاری موت لکھی ہے اسی طرح تمہیں اٹھا کر تمہارا حساب لیا جائے گا, اسی پہ تمہارا حساب لیا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی ہے. آقا نے فرمایا الدنیا سجن المومن, کہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. وجنت الکافر, اور کافر کی جنت. اچھا آپ سو کے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ کوئی بتا دیں پلیز, اپنا رستہ چھوڑے. جی سو کے اٹھنے کی دعا بتا دیں. چلے کوئی بات نہیں, کوئی ایک بتا دیں. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عارضی موت کے بعد زندگی دی. اس سونے کو کیا کہا گیا؟ موت کہا گیا. میں اپنے معزز مہمان شیخ احسن صاحب کو ہماری اس پیاری بزم میں تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رب. ماشاء اللہ. شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. جی بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ہم صبح اٹھنے کو موت سے تعبیر کرتے ہیں. صحیح ہے کہ مولا تیرا شکر ہے یہ جو عارضی موت دی تھی تمہیں ایک رات کی, اس میں تو نے مجھے اٹھا دیا, زندگی عطا کر دی. اب میں نے کہا جیسے جیو گے
वैसे तुम्हारी मौत होगी। अब हम एक नात का शेर पढ़ते हैं, आपके चेहरों पर रौनक आने वाली है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अल्हम्दुलिल्लाह जी अहयाना बाद मा मातना। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। यारों अगर हर रात सोने से पहले या मुस्तफा मुस्तफा का विर्द होगा तो सुबह आंख सल्ले अला कहते होगी। इसी तरह अगर सारी जिंदगी या मुस्तफा कहते गुजरेगी तो फरिश्ते जब कब्र में उठाएंगे खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो जिंदगी ऐसे गुजारो जिसमें तुम्हारी मौत होनी है तो या मुस्तफा के कलामे गाओ, आका से मोहब्बत के जज्बात रखो, अपनी औलाद को आका की मोहब्बत सिखाओ। और जब कोई मनफी ख्याल आए तो समझो ये दूसरे कॉलम का है, हमारा नहीं है। हम सिर्फ मोहब्बत करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान नासिर जिथे दिल लग जाए उठे ऐब नजर नहीं आए। सुभान अल्लाह, हम अपनी माँ की कभी कोई बुराई सुनते हैं? अगर हमें हमारा बाप भी कहे कि तुम्हारी माँ झूठ बोलती है, हम मानते हैं? क्योंकि हम माँ से प्यार करते हैं। आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद की जात उसके माँ बाप से ज्यादा अफजल ना हो जाऊं। माँ की बुराई नहीं सुनते, आका के बारे में नेगेटिव कैसे सुनते हैं? सुभान तो यारों इस रिश्ते को पक्का करने की जरूरत है। तो फिर मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते हैं, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह हमारी रोजाना की जो रातें हैं उसमें भी या मुस्तफा का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और जब क़यामत वाले दिन हमारा दोबारा ज़हूर हो, दोबारा मैदान हशर में जाना हो, तब भी हम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जाए, ताकि आका कह सके पीछे हट जाओ, देखो मेरे दीवाने आ रहे हैं जो सल्ले अला की झूठ करते आ रहे हैं। फिर मैदान हशर गर्म हो, हिसाब किताब हो, जब मुस्तफा हमारा है तो हमें क्या बनना है? वमा अलैना इल्ला सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु